بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آج سوات میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس نے بھی وہ واقعہ سنا ہے وہ بہت ہی غمگین اور افسردہ ہے۔ دوستو سوات میں ایک ہی خاندان کے 15 افراد دریا میں ڈوب گئے اور یہ افراد جو تھے یہ سیر کے لیے وہاں پہ گئے تھے اور اچانک پانی آ گیا۔ پھر یہ 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے اور بالآخر ایک دوسرے کے سامنے یہ 15 افراد ایک ہی خاندان کے دریا میں بہہ گئے۔ دوستو یہ جو تصویر آپ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ 15 افراد ہیں بد نصیب جو دریا میں ڈوب گئے، اور یہ 2 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی آ جائے ان کو بچانے کے لیے، لیکن ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا اور بالآخر یہ ایک دوسرے کے سامنے دریا میں بہہ گئے۔ دوستو اسی طرح کا ایک واقعہ 2022 میں بھی پیش آیا، جب کوہستان میں 5 بھائی کئی گھنٹے ریسکیو کا انتظار کرتے رہے، کوئی نہ پہنچا اور وہ سب کے سب ایک دوسرے کے سامنے بہہ گئے۔ اب ایک ہی خاندان کے 15 افراد سوات میں 2 گھنٹے انتظار کی سولی پر لٹکتے رہے، کوئی سرکاری عملہ ریسکیو کے لیے نہیں پہنچا، آج وہ سب کے سب ایک دوسرے کے سامنے دریا میں بہہ گئے۔ دوستو یہ ان کے لیے کتنا اذیت ناک مرحلہ تھا جب وہ ایک دوسرے کو مرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ دوستو کیا عوام کو برساتی موسم میں پہاڑی دریاؤں اور آبی گزرگاہوں سے دور رہنے کے لیے تسلسل سے ایجوکیٹ کرنا سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے؟ دوستو یہ جو ریسکیو کے ادارے ہیں یہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ ان کے انفراسٹرکچر کو وسعت اور جدت جو ہے وہ کس نے دینی ہے؟ دریاؤں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے مخصوص سپاٹ بنے ہوتے ہیں، اگر مقامی آبادی اور دکانداروں کو کچھ تربیت اور آگاہی دی جائے اور ریسکیو اداروں سے ان کا رابطہ قائم ہو تو شاید ایسے سانحات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ ہر وقت سیاسی محاذ آرائی میں لگی ہوئی ہے، اگر ان کو سیاسی محاذ آرائی سے کچھ فرصت ملے تو اس طرف بھی تھوڑی توجہ دیں۔ ریاستی اداروں کے پاس موجود سینکڑوں ہیلی کاپٹرز کے ہوتے ہوئے بھی لوگ بہہ جائیں تو یہ ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک بات ہے۔ دوستو ان بے گناہوں کا جو خون ہے وہ کس کے ہاتھ پر تلاش کیا جائے؟ یہ بیچارے سیر و تفریح کے لیے گئے تھے اور انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوگا، اور یہ سب کے سب ایک دوسرے کے سامنے دریا میں بہہ گئے۔ یہ 2 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی ریاستی ادارہ جو ہے وہ ان کو بچا لے، کوئی ریسکیو اہلکار ان کو بچا لے، کوئی مقامی افراد ان کو بچا لیں، لیکن ان تک کوئی نہ پہنچ سکا اور یہ تمام افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں، حکومت جو ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں، اور جن مقامات پر سیر و تفریح کے لیے جانا مشکل ہے وہاں پر لوگوں کو جانے سے روکا جائے۔ دوستو پھر اس حوالے سے کوئی فوری جو ہے وہ سیل جو ہے وہ قائم کیا جائے، اگر کہیں خدا نخواستہ لوگ اس طرح پھنس جائیں تو کوئی ایسا نمبر ہو جس پر رابطہ کر کے فوراً جو ہے ان تک امداد جو ہے وہ پہنچائی جا سکے۔ اگر زمینی راستے سے ان تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہو تو ہیلی کاپٹر سے ان کو فی الفور بچایا جا سکے۔ ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔